السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ورفعنا لک ذکرک۔ مولانا قاری یاسر ربانی صاحب نے اپنی اس عظیم الشان کانفرنس میں دوسری بار مجھے دعوت دی، تو آج مجھے معلوم ہوا ماشاءاللہ یہ 15ویں کانفرنس، اللہ اسے شاد آباد رکھے۔ عنوان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں امام الانبیاء رکھا۔ میں ثابت آج یہ کروں گا کہ حضور غیروں کی زبانوں سے، قلم سے آج بھی امام الانبیاء ہے۔ آج کے زمانے میں مسٹر مائیکل ہارٹ میں جو عیسائی ہے، کرسچین ہے، آج بھی سلیب کی پوجا کرتا ہے، آج بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتا ہے، کتاب لکھتا ہے دی 100 عظیم شخصیات، اور پہلے نمبر پر جس ہستی کا نام لکھتا ہے، کرسچین ہونے کے باوجود نام لکھتا ہے، میرے تمہارے آقا حضرت محمد کریم کا نام لکھتا ہے۔ یارو 40 سال گزر گئے، آج بھی زندہ ہے، کتاب کا نیا ایڈیشن لاتا ہے، اور جب نیا ایڈیشن لاتا ہے عیسائی کہتے ہیں، پوپ کہتا ہے، قادیان کہتے ہیں، سارے بڑے بڑے سائنٹسٹ کرسچین کہتے ہیں۔ اور یارا 40 سال گزر گئے، ہوں تو تیری سوچ بدل گئی ہوئے گی، ہوں تو پہلے نمبر تے عیسیٰ لیا کہتا ہے میں نے انصاف کا ترازو سامنے رکھا، بڑی کوشش کی تھی پنجابی جنہوں نے دل مار دیا، اور لیکن جب میں نے انصاف کے ترازو کو سامنے رکھا تو سوائے محمد کے کوئی سامنے نہ آیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور لوگوں، عیسیٰ کو ماننے والا، زکریا کو ماننے والا، یحییٰ کو ماننے والا، داؤد سلیمان پر ایمان رکھنے والا، ابراہیم کو ماننے والا، اسحاق کو ماننے والا، اسماعیل پر ایمان رکھنے والا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تورات کو ماننے والا، کہتا ہے نام پہلے آیا، ترازو جو میں نے ادب کا سجایا اپنے دل میں، اپنے دماغ میں، آنکھوں کے سامنے رکھا، 40 سال کے بعد اس کی انگریزی کتاب کا نسخہ میرے پاس موجود ہے، کہتا سوائے حضرت محمد کے کوئی نظر نہ آیا، 40 سال بعد بھی نام محمد افضل ہے، یہ ہے امام الانبیاء۔ اور آگے بڑھیں، اللہ اکبر۔ امریکہ نے لاکھوں نہیں کروڑوں ڈالر خرچ کیا، اور کینیڈا کا اللہ اکبر جو پرائم منسٹر ہے اس نے بھی یہ منصوبہ بنایا کہ انسانی تاریخ میں سب سے بڑا جرنیل کون ہے جس کی جرنیلی میں رحمت ہو، اور جرنیل تو بچے بھی مارتے ہیں، جرنیل تو عورتیں بھی مارتے ہیں، جرنیل کھوپڑیاں ان کے مینار بناتے ہیں، جرنیلوں کی ہسٹری تو یہ ہے، پر اب انہوں نے کہا انسانی تاریخ میں کوئی ایسا جرنیل جس کی جرنیلی میں رحمت ہو، کینیڈا کے اندر 18 کروڑوں ڈالر خرچ کیا، اور جو اس کا سربراہ تھا وہ امریکی فوج کا افسر تھا، ہسٹورین تھا، تاریخ دان تھا، اور
مدینے رحمت کی رحمت ہے، اور ان کا نامی اس میں گرامی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بھی عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والا، یہ بھی عیسائی بننے والا ماننا پڑا۔ الفضل ما شاہدت به الاعداء، اور فضیلت تو وہ ہے کہ دشمن بھی گواہی دے۔ اس لیے میں کہتا ہوں رب کعبہ کی قسم سب کے قرآن پر جاؤں اور سارے قرآن کی صورتیں دیکھو، صرف ایک صورت کا تذکرہ کرتا ہوں۔ یا دنیا نے محلات بنائے، ہر بادشاہ نے محل بنائے، دنیا میں عجائب ٹھہرے، UN نے قصہ قرار دیا، تمہارے لاہور کے اندر شیش محل ہے، قلعے کے اندر، انڈیا میں محلات، امریکہ میں محلات، یورپ میں محلات، برطانیہ میں محلات۔ رب نے کہا محلات بنانے والوں، میں آخری کتاب میں ایک سورت نازل کر رہا ہوں، اس کا نام الحجرات رکھ رہا ہوں، اس کا نام الحجرات رکھ رہا ہوں۔ میرے آخری پیغمبر حضرت محمد کریم کے حجرے، ہماری نو مائیں، نو حجرے، کچے حجرے، جن کے دروازے کے سازے کا دروازہ لکڑی کا بھی نہ تھا، اونٹ کے بنے ہوئے داروں کا پردہ تھا جو آگے لٹکایا ہوا تھا۔ وہ حجرے مجھے بڑے پیارے، اللہ اللہ، اور سرکار مدینہ کون ہے؟ جناب مدینہ کے اوپر رہا ہے، اور مجھے بڑی کوئی حکمران ہو اور اس کے کچے حجرات، کوئی حکمران ہو اس کے کچے حجرات ہوں، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، پر ان کچے حجرات کو رب نے مقام کیا دیا۔ وہ 9 کے 9 حجرے وہ مسجد نبوی کا حصہ بن گئے، اور جو صدیقہ کائنات کا حجرہ تھا وہ روضۃ من ریاض الجنہ، وہ جنت کا ٹکڑا بن گیا، وہ جنت کا حصہ بن گیا۔ میرے رب نے یہ مقام عطا فرمایا حضرت محمد کریم کو، رفعنا ورفعنا لک ذکرک، اللہ اکبر۔ اور سب اپنی عبادت کے لیے کوئی ناخن اس میں پھونک مارتا ہے، کوئی آگ جلاتا ہے، کوئی کیا کرتا ہے، کوئی کیا کرتا ہے۔ رب نے کہا تمہیں ایک ایسی اذان دوں گا جس میں دو جملے بولے جائیں گے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور دوسرے پہلا جملہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، دوسرا جملہ اشہد ان محمد رسول اللہ، ورفعنا لک ورفعنا لک۔ اور کتاب ایسی عطا فرمائی، باقی ساری کتابوں میں تعریفیں ہیں، یہ کتاب جرمنی نے 50 سال تک ریسرچ کی، کہا جس طرح تورات اور انجیل کے نسخے مختلف ہیں، ان کے اندر فرق ہے، قرآن کا بھی کوئی فرق معلوم ہو جائے۔ 50 سال کے بعد رد سامنے یہ آیا کہ حضرت محمد کریم کے دور سے لے کر آج تک قرآن میں زبر کا فرق نہیں، لفظ کا فرق نہیں۔ میرے حضور کا جو قرآن ہے یہ بھی کثیرت ہے، صدیقہ کائنات فرماتی ہے قرآن قرآن کو حضور کی سیرت دیکھیں تو ورفعنا لک، بولو ورفعنا لک ورفعنا لک ذکرک۔ اور یاد رکھو آخری بات، چونکہ علماء کرام ماشاءاللہ
مولانا آصف ربانی صاحب کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، علماء کے لیے دستے بنا دیجئے. میں زیادہ نہیں ٹائم دینا چاہتا، مختصر یہ بات میں نے اس لیے عرض کی کہ یار آج کے دور میں امت کو رفت ملے گی تو حضور کی سیرت پر عمل کر کے ملے گی. رفت ملے گی تو بولو حضور کی سیرت پر عمل کر کے ملے گی. اب سنو، آج کے سیاستدان نعرے لگاتے ریاست مدینہ، ریاست مدینہ، اور کرتے کیا ہے؟ آگے لوگوں کے برے نام، لوگوں کے برے. پاک فوج کے آرمی چیف جنرل باجوہ صاحب کو کیا کہتے ہیں؟ نیوٹرل کا معنی جانور. کیا کہا؟ یہ تو ہے میر جعفر. یہ کون ہے؟ میر صادق. واہ تیرا بوٹھا منہ پہ مدرہ دی دور. پاکستان کا مطلب کیا؟ پاک فوج اتنی عظیم فوج، اس کے آرمی چیف کو جب گاڑی نکالے، علماء کو گاڑی نکالے، سیاستدانوں کے ان کے نام رکھے، کہے میں ریاست مدینہ بناؤں گا. اور سنو رب کعبہ کی قسم ہے، اگر عبداللہ بن ابی کو اپنی سنجیدہ مان لیا جائے، اس کے جرائم بڑے لمبے، بہت بڑا گستاخ ربانی صاحب قائم نہیں ہے، آپ کو پتا ہے. پر اس کے باوجود ریاست مدینہ کے حکمران بیمار ہوتا ہے تو عبادت کو جاتے ہیں، ہر موقع پر عزت کرتے ہیں، اور جناب وہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کا جنازہ پڑھاتے ہیں. حضرت عمر کہتے ہیں رضی اللہ عنہ یا رسول اللہ، لمبی فہرست بیان کرتے ہیں، اس کے جرائم یہ ہیں یہ ہیں یہ ہیں یہ ہیں. فرمایا عمر ہو کے پاس، یہ مفہوم بیان کر رہا ہوں، کہنے لگے جن پاس فرمایا ضرور پیچھے آپ تمہیں جنازہ پڑھاؤں گے. جنازہ پڑھایا، پھر قبر میں بھی رکھا، اور قبر میں رکھ چکے تھے نکلوایا، جھولی میں اس کا چہرہ رکھا، لب مبارک اس کے منہ میں ڈالا. جس کا منہ یہ کہے کہ ہم عزت والے ہیں، یہ قرآن کا ترجمہ کر رہا ہوں، قرآن کی آیت کا، ہم عزت والے ہیں، مہاجر ضمیر ہیں، اور مہاجروں میں میرے مصطفیٰ ورثان اللہ کا ذکر بھی تو ہے. رب کعبہ کی قسم صدقے قربان جاؤ، میرے حضور نے اس منہ کے اندر اپنا دعا مبارک رکھا. اور اللہ پھر یہ بھی آتا ہے کہ رب نے منع کر دیا کہ 70 باروں سونا بخشش کی دعا کریں گا، میں معاف نہیں کرنا. تو میرے حضور نے صحابہ سے کیا فرمایا؟ اگر مجھے یہ پتا چل جائے نا میں 71 بار بخشش کی دعا مانگوں گا تو میرا رب معاف کر دے گا. میں 71 بار جنازہ پڑھاؤں گا. شیر بھی نہ پڑھ دینا، کتھر میرے جی کتھر تیری سنا، گستاخیاں کتھر جو دنیا. کوئی لڑیاں ہوئی ہوتے میں دو ہی کہہ لو، لڑیاں ہوئی تو اڑیاں ہوئی. میرے حضور ان کے لیے ہما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. مولانا ربانی صاحب کی اس کانفرنس میں میں کہتا ہوں ہمیں تو حضور کے نقش قدم پہ چلنے والا
حوصلے والا رحمت والا راہی حاج نبوت چلنے والا دل میں درد پالنے والا ہمیں تو سرکار مدینہ اللہ اللہ اس مدنی سرکار کے مدینے کی خاک کو اپنی آنکھوں کا سیمان میں سریا بنانے والا سریا بنائے پھر اس کو مدینہ نظر آئے پھر اس کے مطابق